صدقے تیرے حسین، ماں صدقے تیرے حسین، میرے حسین، میرے حسین، ماں صدقے تیرے حسین، ماں صدقے تیرے حسین، ہم یوں ہی نہیں کرتے ماتم حسین کا، ہم یوں ہی نہیں کرتے ماتم حسین کا، چند گھنٹوں میں اجڑ گیا گھرانہ حسین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، شاد ہوں گے۔ آج کا میرا ولاگ ہے جی محرم کے پورے اشیاء کے بارے میں۔ میں آپ کے ساتھ 10 محرم تک کا جو سفر تھا بہت ہی مختصر انداز میں شیئر کروں گی کہ ہم نے کون کون سی زیارات برآمد کروائی تھی۔ اور سب سے پہلے ہیں جی اونو محمد ابن عبداللہ یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے دونوں بیٹے تھے، معصوم تھے، کمسن تھے اور کمسنی میں شہید ہوئے۔ بڑی بہادری سے ان شہزادوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا، مگر جب دشمنوں نے دیکھا کہ یہ ان کو ہرا نہیں سکتے تو چاروں طرف سے حملہ کیا گیا اور بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نسل ختم ہو گئی اور ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت پرسہ پیش کرتے ہیں۔ بی بی قبول و منظور کرے، بڑا غم ہے حسین کے غم کا ہمیں بھی۔ یہ پہلا تابوت ہے دونوں شہزادوں کے جو محرم میں برآمد ہوئے ہیں۔ اس کے بعد شہزادہ علی اصغر مولا امام حسین کے جو 6 ماہ کے بیٹے تھے نا، ان کی شہادت ہوئی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ معصوم بچے کا کیا قصور تھا، مگر جی یزیدی فوج نے درندگی کی انتہا کر دی۔ مولا کے 6 ماہ کے بیٹے کو جنہیں کے مولا لے کے گئے تھے کہ اس بچے کا کیا قصور ہے، چند بوند جو پانی کے قطرے ہیں ان کو دے دیے جائیں، اور جواب میں ان کو تیر ملا جو شہزادہ علی اصغر کے گلے اقدس میں لگا، گردن مبارک میں لگا اور وہ اسی سے شہید ہو گئے۔ مقصد یہی تھا کہ مولا کو بہت زیادہ تکلیف دی جائے امام حسین علیہ السلام کو اور وہ ان کی بیعت کو قبول کرے، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ تیسری جو ہم نے گٹھی برآمد کروائی تھی، امام حسن علیہ السلام کے ایک ہی بیٹے تھے شہزادہ قاسم، اور یہ ہم ان کی گٹھی برآمد کرواتے، ان کا تابوت برآمد نہیں کرواتے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شہزادہ قاسم کی لاش اقدس کو جسم مبارک کو اس قدر پامال کیا گیا تھا کہ وہ اٹھائے نہیں جا سکتے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے جسم کے تمام ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور ایک گٹھی بنائی اور اس کو مقتل سے لے گئے۔ مرحوم بھائی کی آخری نشانی تھی جو کہ کربلا کی خاک میں مل گئی۔ جناب فروا نے بڑی بیوگی میں اپنا بچہ پالا تھا، بہت نازوں نام سے۔ اس کے بعد ہم شہزادہ علی اکبر کا تابوت برآمد کرواتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا جوان سالہ بیٹا زادہ علی اکبر ہے۔ امام حسین کا یہ پھول بھی کربلا کی خاک میں مل گیا، مگر دین حق کو نہیں چھوڑا۔ زندگی کے آخری لمحوں میں جب شہزادہ علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام کو جب آواز دی تو شدت غم سے امام حسین علیہ السلام کو نظر آنا بند ہو گیا۔ امام حسین نے رو کر کہا، اکبر کہاں ہو؟ مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دے تاکہ میں تجھ تک پہنچوں۔ جوان اولاد کی، جوان بیٹوں کی جو میت اٹھانا باپ کی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد مولا امام حسین کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، اس قدر غم لگا تھا۔ اور یہاں جی 9 محرم کا دن ہے، آج 9 محرم کی مجلس ہے اور آج شہنشاہ وفا مولا غازی عباس علیہ السلام کی مجلس ہے۔ آج مولا غازی عباس علیہ السلام کا جو ہے علم برآمد کیا جائے گا۔ مولا علی کے یہ بیٹے بہت ہی بہادر تھے اور جب تک یہ زندہ رہے بیویوں کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی، کوئی انہیں ڈر نہیں تھا، انہیں پتا تھا عباس زندہ ہے۔ اور جیسے مولا غازی عباس علمدار کی شہادت کی خبر ملی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا اور سر پہ ماتم کیا اور رو کر کہا کہ اب اپنے پردے کی فکر خود کرنا، میرا پردوں کی حفاظت کرنے والا جو بھائی تھا وہ شہید ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے رو کر گریہ کیا، ماتم کیا کہ عباس تیری شہادت کی خبر نے، تیری شہادت نے میری کمر توڑ کے رکھ دیا۔ امام جھک کر چلنا شروع ہو گئے۔ جوان سالہ بھائی کی شہادت کا اتنا غم تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب شہادتیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری شہادتیں تھیں، میں نے چند مخصوص شہادتوں کا ذکر کیا ہے جو صبح فجر سے لے کے شام عصر تک مولا امام حسین نے ان کی لاشیں اٹھائی ہیں اور یہ شہادتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، مگر اللہ نے جنگ میں شکست فتح نہیں، امام حسین علیہ السلام کی قربانی مانگی تھی
وہی قربانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اٹھا لی گئی تھی اور مولا امام حسین پر پوری ہوئی تھی۔ اور یہاں جی موضع غازی عباس علمدار کا علم برآمد کیا جا رہا ہے، اور یہ 9ویں مجلس محرم کی 9ویں مجلس کے جو ہے یہ تمام مناظر ہیں، ان کا علم برآمد ہو رہا ہے۔ اور یہ جی 9ویں محرم کی رات ہے، جس کے بارے میں بہت یزیدی قوم نے بہت ساری باتیں افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ 9ویں محرم کی رات ہے، اور ہم نے امام بارگاہ میں نا جگہ جگہ یہ ڈسٹینس سے نا سجدہ گاہ رکھتے ہیں، کیونکہ کچھ ہی دیر میں اعمال شروع ہو جائیں گے۔ مقصد صرف یہی تھا کہ اس وقت بیویوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو، اور ہر کوئی جو اپنی عبادت ہے نا بڑے ہی آرام اور سکون سے ادا کر سکے۔ اور یہ بہت عبادت کی رات ہے۔ 9ویں محرم کو کربلا میں تمام بیویاں تمام رات عبادت کرتی رہی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی تھی، اور اپنے بیٹے کو آنے والی صبح میں جنگ کے لیے تیار کرتی رہیں۔ اور یہاں جی اعمال شروع ہو گئے ہیں، عبادات شروع ہو گئی ہیں، آپ خود ہی میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 9ویں محرم کی رات ہے، اور آج پتہ نہیں کیوں لائٹ نے بہت تنگ کیا، اور بار بار لائٹ جا رہی تھی، اور یو پی ایس پہ کتنا وہ کام کرے گا، چلر بند ہو چکے تھے تو بہت پسینہ آیا تھا۔ اور یہاں پہ جی اذان اکبر شروع ہے۔ بہت درد بھری آواز میں اذان اکبر دی جاتی ہے۔ اذان اکبر کے بعد کربلا میں جنگ شروع ہو گئی تھی، یعنی صبح فجر سے لے کر شام عصر تک یہ جنگ جاری رہی، اور جب یہ جنگ ختم ہوئی تو جناب فاطمہ السلام اللہ علیہ کا جو گھرانہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے جب یہ اذان ہوتی ہے تو لوگ بہت زیادہ گریہ کرتے ہیں، بہت روتے ہیں۔ شہزادے علی اکبر نے اذان دی تھی، مولا امام حسین کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے، اسی لیے اس اذان کو اذان علی اکبر کہا جاتا ہے۔ یعنی فجر کی اذان سے عصر کی اذان تک حسین کا تو گھرانہ ہی لٹ گیا، بیبیاں تنہا رہ گئیں۔ صحرا میں پھر بیبیوں کے ساتھ بہت مسائل ہوئے، انہیں بہت تکالیف دی گئی، بہت اذیت سے گزارا گیا۔ اس اذان سے پہلے جو ہم لوگ ہیں وہ فاقہ رکھتے ہیں، اور پھر جب شہادت کا ٹائم گزر جاتا ہے تب جو ہے مومن اپنا فاقہ کھولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے عصر تک کچھ نہیں کہا تھا، اور وہ پیاسے ہی شہید کیے گئے تھے، تو پھر ہم ان کی یاد میں جو تمام مومنین ہیں وہ پھر فاقہ رکھتے ہیں۔ روزہ نہیں رکھتے، ہم لوگ فاقہ رکھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ 10ویں جو محرم تھا اس کا دن طلوع ہو چکا ہے، اور کربلا میں جنگ جاری ہے۔ آپ لوگ یہی سوچا کریں کہ اس وقت کربلا میں کیا ہوا تھا، اور مجھے بھی یہ دن بہت ہی مشکل لگتا ہے، میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں جب صبح اٹھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہنسنا بولنا نہیں چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت کربلا میں کیا ہو رہا تھا، کربلا میں امام حسین کن مسائل سے گزرے تھے۔ اور جی 10ویں محرم کا دن آ چکا ہے، اور اس وقت کا منظر ہے جب شہادت کے ٹائم کا ہے۔ اس میں ہمارے پاس ایک تسبیح ہوتی ہے، اور وہ تسبیح اس وقت پیور ریڈ ہو جاتی ہے، تو اس تسبیح سے ہمیں شہادت حسین کا جو وقت ہے نا زیادہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ ذوالجناح ہے، امام حسین علیہ السلام کا یہ گھوڑا ہے۔ کہتے ہیں جب مسلمانوں نے انسانوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کا بہت ساتھ دیا تھا، اور ہم ان کے یاد میں یہ شبیہ ذوالجناح برآمد کرتے ہیں۔ اور یہ بڑا تکلیف دہ منظر ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ سواری خالی ہے، امام حسین علیہ السلام جو ان کے سوار تھے وہ نہیں رہے، اور اس وقت پھر بہت زیادہ گریہ ہوتا ہے، کیونکہ شہادت کا ٹائم سمجھ آ جاتا ہے، اس وقت شہادت کا ٹائم ہوتا ہے، اور بہت تکلیف دہ یہ منظر ہوتا ہے، یہ دیکھنا کہ سواری خالی ہے، سوار نہیں ہے۔ زینب تل کو مظلوم چلا، زینب نے لگام کو تھام لیا، تجھے جانے دوں دل نہیں کرتا، بن تیرے جیوں دل نہیں کرتا، مولا نے کہا مجھے جانا ہے، مجھے وعدہ بہن نبھانا ہے، نہ لشکر نہ۔ یہ 10 محرم کی یعنی کل کی شام ہے،
شام کا سٹارٹ ہے، دوپہر کے بعد کا منظر ہے جہاں پہ تمام مومن مولا امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دے رہے ہیں، ان تمام پاک ہستیوں کو پرسہ دے رہے ہیں، ان بیبیوں کو پرسہ دے رہے ہیں جنہیں کہ رونے کی اجازت نہ تھی۔ جب اپنے باپ کی جسم مبارک کو دیکھ کے، سر مبارک کو دیکھ کے روتی تو انہیں تھپڑ مارے جاتے تھے اور انہیں رونے سے منع کیا جاتا تھا، اور ہم اسی لیے امام حسین کی ان تکالیف کو، بیبیوں کی تکالیف کو یاد کر کے روتے ہیں۔ 10ویں محرم کو امام حسین علیہ السلام کے امتحان ختم تھے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے امتحانات شروع ہو گئے تھے، اور کربلا کی جو یاد تھی، کربلا کے جو تمام واقعات تھے، ان کو زندہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے رکھا تھا۔ تمام واقعات انہوں نے بتائے تھے، جگہ جگہ جا کر انہوں نے اپنی مجالس کی تھی، لوگوں کو بتایا تھا واقعہ کربلا کے بارے میں، کیونکہ ان دنوں میں انٹرنیٹ تو تھا نہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، لیٹرز وغیرہ اس طرح نہیں ہوتے تھے کہ ایک دم سے پہنچے۔ تو جو کربلا کی یاد تھی، بی بی زینب سلام اللہ لوگوں کو بتائی تھی اور اس کی یاد کو زندہ کیا تھا۔ اور جو یہ شام غریبہ کا منظر ہے، یعنی غریبوں کی شام، پردیسیوں کی شام، جو صحرا میں لٹ گئی، صحرا میں مٹ گئے، بچے مار دیے گئے، اور یہ شام غریبہ ہے، یہ رات کو کی جاتی ہے منعقد، اور یہاں بھی یہ مغربین کے بعد مجلس شروع ہوئی تھی، تقریباً 8 کا ٹائم تھا، اور اس میں ہم اس طرح ہوتا ہے کہ جو اوپر لیڈیز پورشن ہوتا ہے اس کی لائٹس آف ہوتی ہیں اور یہ سامنے LCD لگی ہوتی ہے، صرف یہ مجلس کے دوران، کیونکہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا تو اس کے بعد ایک دم سے اندھیرا چھا گیا تھا، اور اس لیے اس کا نام ہے شام غریبہ، غریبوں کی شام۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی تھی، بیبیوں کی چادریں چھین لی گئی تھی، بچے اس وقت اندھیرے میں کبھی یہاں کبھی وہاں بھاگ رہے تھے، جگہ جگہ جنازے پڑے ہوئے تھے، لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور ایک ہی دن میں پورا خاندان اجڑ گیا، سب کچھ خاک صحرا میں مل گیا۔ اور یہ کل شام کی آخری مجلس شام غریبہ، اب اس کے بعد دوسری مجالس ہوں گی، اور یہ ہمارا 1 محرم سے 10 محرم تک کا سفر تھا، جو کہ میں نے بہت ہی مختصر انداز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ امام بارگاہ میں ان 10 دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب کے لیے میں نے دکھایا کہ ہم نے 10 محرم تک کیا کیا تھا۔ امید ہے آپ کو میری حقیر سی جو کوشش ہے پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ میری بچی پھپھیاں پریشان ہے، ہائے رونے والوں ابن شیب سے آواز آئی، اے زینب اونچا نہ بول، بی بی اونچا نہ بول، آجا سکینہ میرے پاس ہے۔ اب جو بی بی چلی کیا دیکھا، ایک سر بریدہ لاشا جس کے سینے پہ بچی سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے۔ بی بی آگے بڑھ کے سکینہ کو گودی میں لیا، گودی میں لے کر رو چکے آپ، گریہ کر چکے آپ، گودی میں لے کے فرماتی سکینہ، سکینہ بیٹا، ہر کسی کی پہچان تو چہرے سے ہوتی ہے۔